بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام ہے اوپن مائنڈز اور میں ہوں غضنفر ہاشمی۔ ناظرین، دو جنریشنز ہیں۔ ایک جنریشن وہ ہے جس نے پاکستان کو بنتے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کام بھی کیا، جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، قائد اعظم کو دیکھا، قائد اعظم سے ملے، اور جو بڑے بڑے تحریک پاکستان کے رہنما تھے ان سے وہ ملے اور ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پھر ایک جنریشن ایسی ہے جنہوں نے صرف سنا، پاکستان کی کہانی کو سنا، بڑوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا۔ یہ دو جنریشن ساتھ ساتھ چلی، اور وہ جنریشن جس نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا یا جس نے حصہ لیا، ان میں سے بہت کم لوگ رہ گئے، لیکن جو رہ گئے وہ غنیمت ہیں۔ ہمیں ان سے سننا چاہیے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، ہمیں ان کے تجربے اور ان کے فیلنگز اور ان کے مشاہدات کو شیئر کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کا مدعو کیا ہے، جناب سید اظہر علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں۔ نہیں، میری خوشی ہے کہ میں آیا۔ جشن آزادی منایا جا رہا ہے پورے ملک میں، اور ایسے موقع پہ آپ سے بات کرنا ایک بہت ہی اہم، میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ آپ اس نسل سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بنتے ہوئے، اس مراحل سے گزرے، اس سخت مراحل جو درپیش تھے، اور پھر حصہ بھی لیا۔ تھوڑا سا میں آغاز میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا عمر تھی اس وقت آپ کی؟ میں 1932 میں پیدا ہوا تھا۔ اچھا۔ تو جب پاکستان بنا ہے تو میں 15 سال کا تھا۔ 15 سال کا؟ 15 سال کا، لیکن اس سے پہلے 1945 میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، ہائی اسکول میں۔ تو وہاں سینٹرل اسمبلی کے الیکشن ہو رہے تھے۔ اچھا۔ اور اس میں مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے سر محمد یامین۔ اچھا۔ اور کانگریس کے کینڈیڈیٹ تھے رفیع احمد قدوائی۔ اور رفیع احمد قدوائی جو تھے وہ کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ اچھا۔ بہت، یعنی اس کے بعد جب انڈیپینڈنس ہوئی ہے، مسلمان تھے لیکن کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ اور جو وہ جیسے ابوالکلام آزاد کے اس کے پائے کے تھے وہ، اور انہیں فوڈ منسٹر بن گئے تھے وہ انڈین گورنمنٹ میں۔ تو لیکن جب الیکشن ہوا تو ہم کنوینسنگ کرتے پھر رہے تھے۔ یہ 1945 کی بات؟ 45 کی بات ہے۔ تو ہم کنوینسنگ کرتے پھر رہے تھے کہ بھائی سر محمد یامین کو ووٹ دو، رفیع احمد کو مت دو، آ جاؤ۔ تو اب میں چونکہ بہت چھوٹا تھا تو میں پولنگ بوتھ پہ ایجنٹ نہیں بن سکتا۔ 14 سال ہوگی؟ 13 سال کا تھا۔ تو میں پولنگ بوتھ پہ ایجنٹ نہیں بن سکتا تھا۔ تو میں ذرا 50 گز دور کھڑا ہوا تھا۔ لوگ جو آ رہے تھے ان سے، ارے بھائی آپ جا رہے ہیں ووٹ دینے، کس کو دیں گے، کیا کریں گے؟ وہ اچھا، اور اس کو دیجیے گا، اور یہ دیکھیے یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، یہ وغیرہ۔ تو یہ حالت ہوئی کہ جب کاؤنٹنگ ہوئی ووٹ کی تو رفیع احمد قدوائی کو 10% ووٹ نہیں ملے۔ اچھا ہوا۔ تو وہ اس کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ یعنی یہ عمر میں پہلی دفعہ ہوا کہ رفیع احمد قدوائی جو ہیں اس کی ضمانت ضبط ہوئی اور وہ ہار گئے، ورنہ اس سے پہلے وہ یو پی میں کبھی ہارے نہیں تھے وہ۔ تو آپ کے ساتھ اور بھی لڑکے تھے جنہوں نے؟ سب علی گڑھ کے لڑکے تھے سب۔ اچھا، تو ہم لوگوں نے سارا وہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد 47 میں پنجاب میں خضر حیات کی گورنمنٹ تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے جنوری 1947 کی۔ اچھا۔ کوئی 30 یا 31 جنوری کی بات ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ نیشنل گارڈ کو بین کر دیا اور چھاپا مارا مسلم لیگ کے دفتر پہ، اور انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کے سارے لیڈرز کو گرفتار کر لیا۔ اچھا۔ اس میں فیروز خان نون بھی تھے، نواب امدوٹ بھی تھے، میاں افتخار الدین تھے، سردار شوکت حیات خان تھے، یہ سب تھے، سب گرفتار ہو گئے۔ تو بڑے اس پہ وہ جلسے ہوئے، سب موچی دروازے کے باہر 1 لاکھ آدمی جمع ہوئے۔ انہوں نے سیکشن 144 لگا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں جلسے ہوئے اور پھر جلوس نکلے۔ اچھا، اب یہ ہونا شروع ہوا کہ وہ پولیس جلسے، اب 1 لاکھ کو تو گرفتار نہیں کر سکتی تھی وہ، تو آخر میں یہ ہوا سارٹ آف جنٹلمینز ایگریمنٹ کہ ہم ہر روز 60 آدمیوں کو گرفتار کر لیں گے۔ اچھا۔ ایگریمنٹ ہوا، یعنی پولیس کا اور مسلم لیگ کا۔ تو ہم جاتے تھے پورے شہر میں جلوس نکالتے ہوئے، چیرنگ کراس کے تھانے پہ جاتے تھے، اور وہاں 60 آدمی جو ہے نا وہ گرفتاری دے دیتے تھے۔
اچھا مجھے فخر ہے کہ میں بھی اس میں سے ایک تھا. اچھا ہوا. اور 14 سال کی عمر میں میرا خیال ہے واز ینگسٹ ون جس نے یعنی وہاں گرفتاری دی. اچھا. وہ اب ظاہر حوالات بھر گئیں, جیل بھر گئے, لاکھوں آدمی. تو یہ کرتے تھے کہ ہمیں صبح ہم گرفتار ہوتے تھے, چیرنگ کراس کے تھانے میں لے جاتے تھے, اگلے دن چھوڑ دیتے تھے. اور نہیں چھوڑتے نہیں تھے. اچھا. وہ جا کے رات کے 2 بجے جنگل میں چھوڑ آتے تھے. اچھا. اچھا. اور بارش ہو رہی ہے, فروری کا مہینہ ہے, سردی ہے, خوب ہے, اور ہم وہ اچھا ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کہاں, کیونکہ وہ بسیں جو ہوتی تھیں اس میں پردے پڑے ہوئے. اچھا. تو وہ جا کے جنگل میں چھوڑا ہے. اچھا. اب ہم وہاں اور اس کا بسیں چلی گئیں. اب ہم اندھیرے میں ڈھونڈ رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے کہ بھئی کدھر جائیں. تو کوئی بولا, ہم کوئی 20-22 تھے, انہوں نے کہا جی یہ کرو کہ نعرے لگانا شروع کر دو. اچھا. شاید کوئی سن لے. تو ہم نے نعرے لگائے تو ایک ملٹری کا ٹرک آگے رک گیا, اور اس نے کہا آئیے بیٹھ جائیے. اچھا. اور وہ ڈیری فارم کا ٹرک تھا. اچھا. ہم بیٹھ کے ہم نے پوچھا بھائی تم کیسے آئے ہوئے, کہاں؟ تو معلوم ہوا جی ڈیری فارم میں سارے ہندو تھے ملازم, مینیجر اور یہ ڈرائیور جو تھا یہ صرف مسلمان تھے. تو وہ مینیجر اس کو رات کو بھیجا کرتا تھا, جاؤ دیکھو کوئی مسلم لیگی کوئی وہ چھوڑ کے تو نہیں گئی. تو وہ ہم مل گئے, تو وہ مینیجر کے گھر میں لے گیا. اس نے بیچارے نے آگ جلائی ہمیں, وہ ہم تو بارش میں بھیگے ہوئے تھے سب. وہ چائے پلائی, گرم چائے, بسکٹ وغیرہ دیے اس نے. اور اس نے اس کے بعد کہا دیکھیے میں آپ کو ٹرک میں نہیں بھیج سکتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو لاہور کینٹ کے اسٹیشن کے پاس چھوڑ دیتا ہوں. اچھا. اور اس نے ہر ایک کو 4 آنے دیے کہ آپ جائیے اس میں ٹکٹ لیجیے اور لاہور سٹی پہنچ جائیے. اچھا. وہاں مسلم لیگ کے ٹرک کھڑے ہوئے تھے, وہ ہم کو گھروں پہ لے گئے. اچھا. تو یہ یعنی ایپیسوڈ تھا جو لائف میں ہوا. اچھا. اس کے بعد اچھا قائد اعظم کو آپ نے دیکھا یا ملے؟ ملا, میں نے ہاتھ ملایا, مجھے اس بات کا فخر ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا 1945 میں. اچھا. وہ علی گڑھ میں اسٹریچی ہال میں آئے تھے تقریر کرنے کے لیے. اچھا. وہ یونین ہال جو ہے نا ان کا, اس کا نام ہے اسٹریچی ہال. تو وہاں وہ تقریر کرنے آئے تھے. تو اب عام طور پہ وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے کسی. اچھا. وہ یعنی وہ سیدھے نکل جاتے. اب میں چھوٹا سا بچہ تھا 13 سال کا, تو میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ ملا لیا. اچھا. تو خیر مجھے بڑا فخر تھا کہ بھائی میں نے ان سے ہاتھ ملایا. تو ان سے ملے. پھر اس کے بعد وہ آئے, میں نے ان کو کراچی وہ لاہور میں دیکھا پارٹیشن کے بعد. انہوں نے یونیورسٹی گراؤنڈ میں جلسے میں تقریر کی تھی انہوں نے. یہ شاید 48 کی بات ہے, جنوری یا فروری 48 میں. اچھا. تو ہم لاکھوں کا مجمع تھا, ہم بھی گئے ہوئے تھے وہاں پر. تو میں نے 2-3 دفعہ ان کو دیکھا. پھر لاہور دہلی میں ان کو ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا. یہ سب. تو پھر جب پارٹیشن ہوئی, اچھا اس سے پہلے دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی تھی دہلی. لاہور میں تھے ہم, تو دہلی ٹرانسفر ہو گئی. اب گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بھائی انہیں معلوم تھا کہ اگست میں انہیں واپس جانا ہے لاہور. تو لیکن وہ جون میں ہم کو وہاں بھیج دیا گیا. اچھا. تو میں علی گڑھ چلا گیا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. اچھا. تو ابا جی نے کہا کہ بھائی 12 تاریخ کو واپس آ جانا, ہمارا ٹکٹ ہے 12 تاریخ کو لاہور ٹرین کا, فرنٹیئر میل کا ٹکٹ ہے 12 تاریخ کا, تو ہم جائیں گے. اب میں 12 کو دوپہر کو وہاں پہنچا ریلوے اسٹیشن. تو معلوم ہوا جی وہ آگرے کے پاس اس ٹرین کو سب کو کاٹ دیا گیا مسلمانوں کو, تو وہ ٹرین بند ہو گئی. اب میں نہیں آ سکا. تو پھر میں 13 کو آیا. تو ابا جی بہت ناراض کہ تم نے ہمارا وہ کر دیا. اب بڑی مشکل سے انہوں نے ٹکٹ چینج کیے. ہم ٹرین میں بیٹھ گئے. تو ابا جی کے ایک دوست بھاگے بھاگے آئے, کہنے شاہ صاحب آج مت جائیے. انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے کل جو ٹرین 12 تاریخ کو جو ٹرین گئی ہے وہ سب کٹ گئی ہے, ہندوؤں نے اور سکھوں نے کاٹ دیا اس کو. تو انہوں نے کہا بھائی اب میں نے تو گھر بھی چھوڑ دیا ہے, سامان بندھا ہوا ہے, یا ٹرین میں بیٹھ گیا, اب میں کہاں جاؤں گا, اور 9 بجے رات کو میں کہاں جاؤں گا. اللہ مالک ہم چلتے ہیں. خیر ہم چلے.
تو مظفر آباد جب پہنچے، مظفر نگر اچھا، تو اس کے پاس ذرا آگے چلے ہوں گے تو اب مظفر نگر میں سارے ہندو سکھ اتر گئے ٹرین میں سے، اب صرف مسلمان رہ گئے. ذرا آگے چلے تو 12 بج گئے رات کے، پاکستان بن گیا واضح. ہم نے بڑے نعرے لگائے پاکستان زندہ باد، یہ وہ. اچھا خیر، اب اس کے بعد ہم جب پہنچے وہ لدھیانہ، تو اس نے اسٹیشن ماسٹر نے کہا گاڑی آگے نہیں جائے گی. اب رات کا وقت تھا، اب ہم رک گئے بھائی کیا. اچھا پانی اس نے بند کر دیا پلیٹ فارم کا، کوئی پانی نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں. اب وہاں بیٹھے ہوئے، اچھا کچھ 6 گھنٹے بیٹھے. ہمارے کمرے میں ایک کمپارٹمنٹ میں ایک مسلمان کرنل تھا یا لیفٹیننٹ کرنل. اچھا مجھے اب بچہ تھا تو مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل تھا یا کرنل تھا وہ. اچھا خیر، اور اس کے ساتھ 2-3 لیفٹیننٹ وغیرہ تھے. تو اس نے کہا ان سے کہ جاؤ دیکھو فوج کے کوئی آدمی تو نہیں ہے اس میں. تو وہ گئے، انہوں نے کہا جی ہاں کچھ 100 کے قریب بلوچ ریجمنٹ کے آدمی سپاہی پاکستان جا رہے ہیں، تو ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. تو اس نے ان کو سب کو پلیٹ فارم پہ نکلوا لیا. اچھا، اور کہنے لگا میں سینئر آفیسر ہوں یہاں پر تو میں کمانڈ لیتا ہوں. اور اس نے اسٹیشن ماسٹر کو بلایا، کہنے لگا، اور وہ سپاہیوں سے کہا، اس نے کہنے جو وہ گاڑی کے 10 گز کے قریب ہے اس کو گولی مار دو. اچھا. اب جب وہ اسٹیشن ماسٹر نے یہ دیکھا تو اس نے کہا اچھا گاڑی لے جاؤ آگے. تو ان کا تو پلان یہ تھا کہ وہ ہم جتھے آئیں گے وہ حملہ کریں گے. اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ فوج ہے تو انہوں نے گاڑی لے جاؤ. پھر جلندھر میں بھی یہی ہوا، جلندھر کینٹ پہ بھی یہی ہوا. پھر اب امرتسر پہنچے. امرتسر میں ہم صبح کے وقت پہنچے تو انہوں نے کہا جی آپ پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے. اب وہ سارے اسٹیشن ماسٹر وغیرہ سب ہندو ہیں، سب وہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے. تو گاڑی جو ہے وہ 12 گھنٹے پیچھے کھڑی رہی. شریف پورہ ایک محلہ ہے، وہاں کھڑی رہی. اچھا وہاں جب وہ مسلمانوں کا محلہ تھا. اچھا تو وہاں سے جب ہم اندھیرا ہوا تو انہوں نے کہا اچھا آپ گاڑی لے آؤ. اب جب گاڑی لے کے آئے تو پلیٹ فارم بھرا ہوا ہے مہاجروں سے، وہ سب. اچھا پانی بند ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر بعد ساری بتیاں بند ہو گئی پلیٹ فارم کی اور 3-4 بم گر گئے. اچھا اور وہ چیخنے چلانے کی، جو زخمی ہوئے مرے وہ تو آوازیں آنے لگیں. اب وہ باہر یعنی پلیٹ فارم کے اوپر. اچھا اس کے بعد لائٹس آن ہو گئی. لائٹس ہونے کے بعد نہ وہ گولیاں چلنے لگیں. اب وہ اوپر سے برج تھے نا جہاں سے پلیٹ فارم کے اوپر، اس پہ سے گولیاں چل رہی ہیں. اچھا اور ہم یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے میرے بہن بھائی ہیں یا میرے والد صاحب ہیں، وہ ہم چھوٹے بچوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں کہ ان کو بچائیں. اچھا تو وہ جناب گولیاں چلی. اچھا تو پھر وہ جو زخمی تھے ان کو ہمارے ڈبے میں لے آئے. تو ایک عورت آئی، اس کے گھٹنے کے پاس بم پھٹا تھا. اچھا تو گھٹنا اس کا پورا غائب ہو گیا تھا. ایک تسمہ رہ گیا تھا جس سے وہ ٹانگ اس کی لٹک رہی تھی. وہ اب بڑی کوشش کی کہ اس کا خون روکیں. وہ اب ظاہر ہے کہ وہ نہ پٹیاں، یہ آپ کے ڈبے میں، ہمارے ڈبے میں، تو وہ وہیں مر گئی، وہ بلیڈنگ سی. وہ خیر صاحب وہ رات بھر ہم وہاں کھڑے رہے، دن بھر رات بھر کھڑے رہے. آپ یہ منظر دیکھ رہے تھے؟ جی میں دیکھ رہا تھا، یہ سب دیکھے تھے. اچھا اس سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے لدھیانہ سے چلے ہیں تو صبح ہو گئی تھی. تو جب صبح ہوئی ہے تو ریلوے لائن کی دونوں طرف لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اس زمانے میں سڑکیں تو تھیں نہیں، اور نہ بیچارے کسانوں کو معلوم تھا کہ یہ سڑک کون سی جاتی ہے. ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ریلوے لائن جو ہے یہ پاکستان جاتی ہے یا لاہور جاتی ہے. تو وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور ان پہ حملے ہو رہے تھے. اور ایک کتاب ہے لکھی ہے کسی نے، انگریز نے، اس کا نام ہے، اگر آپ کو ملے کبھی تو پڑھیے، آرمیز آف دا راج. اچھا اس میں اس نے آخری چیپٹر جو ہے اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں پہ کیا بیتی اس وقت. اچھا یعنی کیا ان کو جو ان پہ ظلم ہوا ہے. اس نے یہاں تک لکھا ہے کہنے کہ ہم لوگ نے کنسنٹریشن کیمپ دیکھے ہیں جرمنی کے، یہ اس سے بھی زیادہ ظلم تھا جو مسلمانوں پہ ہوا ہے. اچھا خیر تو صبح
اسٹیشن ماسٹر کہتا ہے جی گاڑی آگے نہیں جائے گی کیونکہ پٹری اکھاڑ دی ہے. اس نے 4 سپاہیوں کو بھیجا, جاؤ کوئی انجن ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ. ایک انجن مل گیا, اس نے اس کو آگے بھیجا آہستہ آہستہ کہ اگر پٹری ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ رک جائے. اچھا خیر وہ پٹری ٹوٹی ووٹی کچھ نہیں تھی, اچھا ایسی تھی ایسے ہی وہ. ہم واگا پہنچے, جب وہ پاکستان کے اس میں اندر داخل ہوئے تو انہوں نے گاڑی روکی, سارے لوگ اترے, وہ لوگ جن کے اپنا سب کچھ لٹا کے آئے تھے, اور وہ نعرے لگا رہے ہیں, زمین چوم رہے ہیں کہ شکر ہے ہم پاکستان آ گئے. یعنی جذبہ یہ تھا اس وقت. اچھا اس کے بعد پاکستان بن گیا, اتنے ریفیوجیز آ رہے تھے. کتنے آپ سمجھتے کتنا عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور کتنے لوگ آئے؟ دیکھیے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جولائی کے آخر میں. اچھا اور سپتمبر تک پاکستان میں 80 لاکھ مہاجر آئے تھے ہندوستان سے, اور سب کچھ لٹا کے آئے تھے. یعنی لائف وہ ایم جی ایم نے ایک وہ ڈاکومنٹری نیوز ریل ایشو کی تھی اس نے, اور اس میں کہا کہ آل دے آر کیرنگ از دیئر موسٹ پرائز پوزیشن ہوکا, کہ ہوکا ہے ان کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے, جو کپڑے پہنے ہوئے وہی پہنے ہوئے اور کچھ نہیں ہے. چلیے تھوڑی سی بات ہم پاکستان بننے کے بعد کی کر لیں. وہی بات ہی کر رہا ہوں. اچھا پھر جب کیمپ لگ گیا, وہ آتے تھے تو واگا پہ کیمپ تھا, ٹرانزٹ کیمپ جو تھا وہ واگا کے بارڈر پہ تھا. اس میں کوئی 5 لاکھ آدمی ہوتے تھے روز. ان کو آگے پروسیس کر کے والٹن بھیج دیتے تھے, اور دوسری جگہ وہ لاہور میں. چلے میں یہ آپ سے واقعہ سنتا ہوں, بریک لیتے ہیں چھوٹی سی. جی ضرور. ناظرین چھوٹی سی بریک اور دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں.